کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے خریدی ہے اور یہ جگہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے، گھر بنانا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، ایسی قبر کے اوپر گھر بنانا منع ہے۔ قبرستان کے قریب تو لوگ بڑے بڑے محل بن گئے، بڑے بڑے پلازے بن گئے، بڑی بڑی کالونیاں بن گئی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں کہتی ہیں کہ قبرستان کے قریب ہم نے گھر بنایا نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ میرا بھائی، موت کا وقت مقرر ہے۔ قبرستان میں جو لوگ قبریں کھود رہے ہیں، روزانہ لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، وہ تو پھر روز مر جاتے ہیں۔ ہر روز ہمیں قبر کھودنے والا نیا رکھنا پڑتا، وہ تو نہیں مرتے سال ہر سال، بوڑھے ہو جاتے ہیں ہمیں دفن کرتے کرتے۔ ایسے جاہلوں کے عقیدے ہیں، کیا کریں آپ؟ تبلیغ میں ثواب زیادہ ملتا ہے؟ ہاں بالکل زیادہ ملتا ہے۔ تمہیں نہیں چاہیے تو نہ جاؤ، بس فکر کیوں کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھئی تمہیں تبلیغ میں جانے سے تکلیف ہے تو نہ جاؤ، آپ جائیں فلمیں دیکھیں، ڈسکو شسکو، ڈانس شانس دیکھیں۔ تبلیغ میں جا کے کیا کرو گے؟ وہ تو خوش نصیب جاتے ہیں جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، ہر بندہ تھوڑا جاتا ہے۔ جو محروم ہوتے ہیں وہ اسی طرح اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کا شوہر آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور پھر کسی دوسری عورت کو بھی دیکھیں، اچھی محبت ہے جو سب کے لیے چل رہی ہے، بہرحال اللہ اس کو حیا دے۔ اے میری بیٹی، محبت نہیں ہے، اس قسم کے لوگ فراڈی اور دھوکہ باز ہیں۔ جہاں ان کو کوئی مٹھائی نظر آئی مکھی کی طرح گر پڑے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ تم اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اس کے عمل پہ نہ چلو۔ میرے پاس ایمان کی کمی ہے، یہ فقر جو ہے نا یہ دلیل ہے ایمان کی۔ الحمدللہ کوئی کمی نہیں۔ کمی ہوتی تو تم عمرے پہ آتے، کمی ہوتی تو تم نمازیں پڑھتے، طواف کرتے، صفا دوڑتے، اللہ کے آگے روتے۔ یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر بھی فکر ہے، یہی بات ہے ایمان کی۔ میرے نظروں میں حیا نہیں ہے، اللہ آپ کو حیا عطا فرمائے۔ لا حول پڑھا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ دیکھو نا میرے بھائی، تم اگر کسی کی لڑکی یا لڑکوں کو دیکھو گے، تمہاری لڑکی کو اگر کوئی دیکھے پھر کیا ہوگا؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان میں زنا کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کے اندر جو برکت ہے وہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میں نہیں ہے، وہ الفاظ ہیں حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیونکہ جو بات پاک کی نبی کی زبان سے نکلے گی نا، اس کا جو اثر ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لفظوں میں؟ ناممکن۔ ایک آدمی تھا بیچارہ بزرگ، تو اللہ تھا بیچارہ ان پڑھ آدمی، اس کو کسی نے وظیفہ بتایا تو وہ اب بیٹھا مسجد میں، یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو۔ ایک مولوی نے سنا، اس کو بڑا غصہ آ گیا، تو یہ کیا حجو کجو؟ اس کو بتایا تو کسی نے یا حی یا قیوم، اس کو آتا نہیں، یہ حجو یا کجو کر رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پھر سوچا یار غصے کرنے کے بجائے میں اس کو سمجھاؤں، وہ جاہل ہے بیچارہ۔ قریب جا کے بیٹھے، پوچھا حضرت آپ کو جس نے وظیفہ بتایا تھا اس نے ایسے بتایا تھا یا حی یا قیوم؟ اس نے کہا بتایا تو ایسا تھا، اور مجھے آتا جو نہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ انہوں نے محنت کر کے اس کو صحیح کروایا، یا حی یا قیوم۔ دوسرے دن گیا تو چپ کر کے بیٹھے، انہوں نے کیا بات؟ جو تم نے بتایا تھا پھر برکت ہی ختم ہوئی، حضرت والا بتایا میں برکت تھی۔ جب سے آپ نے مجھے صحیح کرایا، کیونکہ میرے حضرت جو تھے وہ تتلے تھے، انہوں نے حجو کجو کہا تھا، تو مجھے اس میں جو برکت ملی وہ تمہارے کہنے سے پہلی برکت بھی چلی گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو درود شریف، جو استغفار، جو دعا میرے مدنی پاک کی زبان سے نکلی ہے، وہ ساری کائنات کے اولیاء بھی اکٹھے کرو تو اس کے ایک حرف کا برابری نہیں کر سکتے۔ باقی نہ آئے تو اپنی زبان میں بھی مانگتے رہو۔